سامعین کرام السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دینی بھائی عبداللطیف سندھی۔ جیسے کہ بھائیوں کو معلوم ہے کہ ہم اکثر اپنے بھائیوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی مناظرہ رکھتے ہیں، تو آج جو ہم واٹس ایپ کی دنیا سے آپ کے لیے جو مناظرہ لائے ہیں وہ ہے رفع دین پر۔ آج کا موضوع جو ہے وہ تھوڑا چینج ہے، کیونکہ حنفی حضرات پہلے کہا کرتے تھے کہ رفع دین منسوخ ہے، اور یہ بغلوں میں منافق بت لایا کرتے تھے۔ اس طرح کی کوئی فلسفی ان لوگوں نے ایجاد کی تھی جو ان کی فیل ہو چکی ہے، تو اب انہوں نے نئی فلسفی جو ایجاد کی ہے وہ یہ ہے کہ رفع دین ترک ہو گیا ہے۔ بہرحال آپ بھائیوں کے بیچ میں نے یہ مناظرہ رکھتا ہوں، آپ سنیں۔ اور اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں مناظر کے بیچ میں جو بھی باتیں ہوئیں، آخر میں ان بھائیوں کا مباہلہ بھی ہے جو الحمدللہ ہم آخر میں لگائیں گے۔ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس دیوبندی عالم پر کہ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ترک ہے کیا، ترک کسے کہتے ہیں۔ جب ہمارے شیخ نے ان سے سوال کیا کہ ترک کب ہوا، کیا ترک کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا تھا، تو کوئی بھی جواب نہیں دے سکا، اور اس طرح سے بات کر رہا ہے جس طرح سے نا کسی نے اس کا گلا پکڑ لیا ہو اور یہ تول تول کر بول رہا ہو۔ بہرحال میں تو اس مناظرے سننے کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ دیوبند کے ہاں اس طرح کے اور بھی مناظر پیدا کر دے، جیسے کہ نور دیوبندی صاحب ہیں اور چنوٹی صاحب ہیں، حاجن حنفی صاحب ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیوبند کی رسوائی کے لیے اس طرح کے مناظر ہی کافی ہیں۔ اپنے بھائی عبداللطیف کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس گروپ کا یہ اصول ہے کہ جب ہم مناظرہ شروع کرتے ہیں تو پھر اب قرآن کی تلاوت دونوں فریقین کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو پہلے میں تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، میں بھی آپ نے کہا تلاوت کے لیے تو تلاوت کر دیتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی۔ اور یہ جو قراءت ہے یہ دوری کی قراءت ہے، حفظ کی قراءت میں نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کو کچھ فرق نظر آئے تو بھائی یہ سمجھ لیں کہ یہ دوری کی قراءت کے اندر جو ہے تلاوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ملک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخنا بہت خوب، آپ نے بہت اچھی تلاوت فرمائی۔ شیخنا ابھی بات شروع کرتے ہیں۔ جو ہمارے درمیان جو ہمارا اختلاف ہے اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے چلا آ رہا ہے، اور یہ جو ہے تابعین کے درمیان بھی تھا اور تبع تابعین کے درمیان بھی تھا۔ جو تبع تابعین کے درمیان جو ہے یہ اس میں موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہے امام اوزاعی اور امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کے درمیان جو رفع الیدین کے اوپر اختلاف ہوا، اور پھر وہ جو ہے دونوں جو ہے وہ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ آؤ حرم کے اندر جو ہے مباہلہ کرتے ہیں، اور تمہارے حدیث میں فلان جو ہے وہ ضعیف راوی ہے۔ تو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کا بھی بھائی سنا ہے، جو ہے کسی کا اختلاف ہے، فلاں کا اختلاف فلاں کے ساتھ. بھائی یہاں جو معاملہ ہے وہ دیوبند حضرات کا اہل حدیث حضرات کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اختلاف ہے ترک کے معاملے میں. تو یہاں پر آپ جو ہے وہ اپنا دعویٰ اس کے حساب سے، یعنی آپ رفع الیدین کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، منسوخ ہے، ترک ہے، کیا ہے، وہ آپ بیان کر دیں، پھر انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بات کریں اور یعنی اس کو جلدی سے جلدی نمٹانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے نزدیک یہ سنت متواترہ ہے، اور جو ہمارے علماء نے جس کو منسوخ کہا ہے وہ منسوخ جو ہے وہ اجتہادی ہے. اور ہمارا دعویٰ ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو ترک کیا ہے، اور جو ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ سنت جو ہے یہ متروکہ ہے، اور یہ جو ہے ہمارے نزدیک اس کے کرنے والے کی نماز بھی صحیح ہے، اور نہ کرنا ہمارے نزدیک اولا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک اس سنت کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ سنت جو ہے کیا یہ ترک رفع الیدین کرنے والے کی نماز ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، یا آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے؟ اور دوسرے لفظوں میں جو ہے آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، اور اس کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنتے متواتر ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام نے ترک کر دی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ جو ہے اجتہادی ہے. تو بھائی یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ سنتے متواترہ کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے سنتے متواترہ کیا ہوتی ہے؟ وہ تو وہی ہے جس پر تواتر کے ساتھ عمل ہے. تو یہ سمجھ نہیں آئی، آپ نے اس کو منسوخ اجتہادی بھی قرار دیا ہے. اور میرے پاس ابھی بھی آپ کے وائس میسیج ہیں، جو پہلی بات ہوئی تھی آپ نے کہا منسوخ نہیں کہتے ہم اس کو، ہم ترک کہتے ہیں صرف. یہاں پر آپ سنتے متواترہ بھی کہتے ہیں اور ترک بھی کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی نہیں جی، یہ مجھ سے وہ غلطی ہوئی ہے. یہ آپ کی نظر سنت متواترہ نہیں ہے، ایسا کہنا تھا. سنت متواترہ ہے ایسا میں نے کہہ دیا. جی بھائی چلیں، سنتے متواترہ نہیں ہے آپ کے نزدیک، چاہے یعنی سبقت اللسان آپ سے ہو گئی. بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے پھر دوسری بات یہ بھی کی ہے کہ یہ ترک ہے، نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا، اور آپ نے کہا منسوخ اجتہادی ہے حنفی علماء کے نزدیک. اب آپ جو ہے اپنے علماء کے منسوخ اجتہادی کے فتوے کو لیتے ہیں یا ترک کے فتوے کو لیتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسخ کا معنی جو ہے رد و بدل کرنا، ٹھیک ہے. جو کوئی کام ایسا ہوتا ہے، نسخ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکم کو بدل دیتے ہیں. اور جیسا کہ وہ یہ جو ہے دو قسم کا ہے. ایک نسخ جو ہے وہ ایک قولی ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قبر کی زیارت سے لوگوں کو منع فرمایا تھا، بعد میں ان کو اجازت دی تھی. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. تو اس میں جو زوروها، اس میں جو ہے تو پھر یہ جو ہے اس کا ناسخ ہو گیا. اور اسی طرح جو ہے یہ نسخ اجتہادی ہے، جو کوئی عمل جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جو ہے بعد میں اس کو ترک کر دیا گیا ہے، اور جو ہے تو اس کا جو ہے منع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت نہیں ہے. جیسا کہ یہ نسخ اجتہادی ہے، اور اس میں جو ہے اختلاف رائے جو ہے اس میں ہو سکتی ہے. جیسا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ انہوں نے 5 جنازے کی نماز میں 5 جو ہے تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھائی. لوگوں نے ان سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 4 تکبیر کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بھی ثابت ہے.
آپ نے کہا بھائی منسوخ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک میں یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں یہ کام جو ہے یہ چھوڑ دیو، یعنی اس کو منع کر دیتے ہیں اپنی زبان سے. آپ نے وہ قبر کی زیارت کی مثال دی. دوسرا آپ نے کہا بھائی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کا نسخ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ نے زید بن ارقم کی مثال دی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہتر مثال نہیں ہے زید بن ارقم کی، کیونکہ اس کو منسوخ کوئی بھی نہیں کہتا. جنازے کی تکبیریں جو ہیں وہ صحیح الاسناد احادیث اس سے بھی زیادہ ثابت ہے. تو نبی علیہ السلام نے ایسے بھی کیا یا ایسے بھی کیا. آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، کیا اس کے بعد پھر کبھی رفع الیدین کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیونکہ آپ کا دعویٰ کلیئر ہو جائے، پھر ہمارا دعویٰ تو ہم سب جانتے ہیں، انشاءاللہ ہم پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے تو رفع الیدین بھی جو ہم منسوخ کہتے ہیں وہ بھی تو اس کا بھی تو دنیا میں اکثریت کا عمل ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے منسوخ بس جو ہے یہ منسوخ اجتہادی ہے، اس کو پر اجتہاد رائے جو ہے وہ ہو سکتی ہے. میں نے وہ آپ کو بتایا بھی ہے. تو میں نے آپ کو کبھی ایسا نہیں کہا کہ یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے. یہ آپ میری زبان سے یہ سننا چاہتے ہیں، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے. یہ آپ اگر خود دعویٰ کریں تو وہ الگ بات ہے. میں نے کہا یہ سنت متروکہ ہے، اس کا جو ہے وہ ترک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس سے آپ جو بھی سمجھ لیں، ٹھیک ہے. ہمارا جو مسئلہ ہے، جو ہماری جو بات چیت ہے، وہ آپ میری زبان سے یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے، جبکہ ہماری جو آج جو بات چیت کا جو موضوع ہے وہ جو ہے ترک اور جو ہے وہ تواتر کا ہے. آپ کا دعویٰ آپ نے پیش نہیں کیا، آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی بات یہ ہے، جب آپ کا دعویٰ کلیئر ہو جائے گا پھر ہمارا جواب دعویٰ پہ آ جائے گا اس کے اوپر. وہ سارے جانتے ہیں کہ اہل حدیث کا اس پر دعویٰ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع الیدین کا ترک کرنا ثابت نہیں ہے، چھوڑنا ثابت نہیں ہے. ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے ثابت نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا جو دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کو چھوڑ دیا تھا، میں یہ کہتا ہوں پیارے بھائی مجھے یہ سمجھائیں، آپ کا دعویٰ کلیئر کریں اپنا دعویٰ. کیا نبی علیہ السلام نے جب اس کو کسی نماز میں چھوڑ دیا تھا، کیا اس کے بعد بھی کسی نماز میں کیا تھا یا نہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام کا آخری عمل چھوڑنا تھا یا نبی علیہ السلام کا آخری عمل رفع الیدین کرنا تھا بس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میں دوسرا سوال اس لیے دوبارہ کر رہا ہوں، بھائی متوجہ ہوں. بھائی کہاں چلے گئے ہیں؟ دیوبند کا احناف کا دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. یہ تو اللہ کا شکر ہے، یہاں پر انہوں نے منسوخ کا دعویٰ نہیں کیا، جبکہ کچھ دیوبند منسوخ کا دعویٰ کرتے ہیں. یہاں منسوخ کا دعویٰ نہیں ہو رہا، الحمدللہ یہاں پر ترک کا دعویٰ ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے رفع الیدین کو منع نہیں کیا، اپنی زبان مبارک سے منع نہیں کیا، انہوں نے اوپر کہا ہے. اب ان کا دعویٰ ترک کا ہے، تو میرا جو سوال ہے جو میں نے ابھی کیا ہے، سوال دوبارہ کر رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رفع الیدین کو چھوڑ دیا تھا، کیا اس کے بعد دوبارہ رفع الیدین کیا تھا یا نہیں؟ نبی علیہ السلام کا آخری عمل رفع الیدین ہے یا رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک بھائی نے ایک لکھی ہوئی تحریر بھی ڈالی ہے اور ساتھ میں 2 وائس میسیج بھی ڈالے ہیں. بھائی ہم نے اس لیے کہا تھا کہ ایڈمن جو ہے وہ زیادہ نہ بنائے جائیں، صرف آپ کا مناظر ایڈمن بنے اور ادھر سے مجھے ایڈمن بنایا جائے. اب آپ نے جو ویڈیو اور آڈیو اس میں اور لکھا ہوا مواد ڈالا ہے، ہم نے بھی ایک آڈیو ڈالی ہے، بلکہ ویڈیو ڈالی ہے، اس کے اوپر آڈیو ہی ہے لیکن ویڈیو کی شکل میں ہے، کہ کوئی بھائی اعتراض نہ کرے اور کوئی بھائی جو ہے وہ بات نہ کرے، اپنے مناظر کے جواب دینے تک انتظار کریں، اپنے مناظر پر اعتماد کریں. بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی واضح لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین جو ہے رفع الیدین کا ترک ثابت ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں تک میرا دعویٰ ہے، اور میں نے آپ کو منسوخ اور اس کا میں نے آپ کو کہا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ منسوخ مجھ سے کہلوانے کے لیے اور یہ جو آخری دم تک یہ کہنے کے لیے یہ کیوں آپ وہ کر رہے ہیں؟ میں نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا ہے، میرا دعویٰ یہی ہے. اتنا ہی میرے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں رکوع میں اور رکوع سے اٹھتے وقت جو ہے
اور تیسری رکعت میں اس جو آپ جو دعویٰ کرتے ہیں اس رفع الیدین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے. آپ کب تک چھوڑا ہے یہ اس کا دعویٰ میں نہیں کرتا ہوں، اور آخری نماز کیا تھی اس کا دعویٰ بھی میں نہیں کرتا ہوں. میں صرف آپ سے بات کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ترک ثابت ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میں دیکھیں چھوٹا سا میسیج کر رہا ہوں اور میں سادہ سی بات پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ کا دعویٰ جو ہے وہ واضح نہیں ہے. آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا کیا اس چھوڑنے کے بعد پھر بھی نبی علیہ السلام نے کبھی رفع الیدین کیا تھا یا نہیں؟ نبی علیہ السلام نے وفات کے آخری جو نماز پڑھی تھی آخر تک، وہ رفع الیدین کے ساتھ تھی یا بغیر رفع الیدین کے؟ مجھے اس کا جواب دیں، کیونکہ یہ آپ کے اس کا تعلق آپ کے دعویٰ کے ساتھ ہے. آپ نے کہا نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا، تو میں نے پوچھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے چھوڑنے کے بعد دوبارہ رفع الیدین کیا تھا یا نہیں؟ یہ میں پوچھتا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ کے بقول چھوڑ دیا تھا. اس چھوڑنے کے بعد کی آپ کو خبر نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد کیا تھا یا نہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. اور ایک وقت میں ایک میسیج کریں، دوسرا میسیج نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت، میں نے کہا یہ ترک ثابت ہے. اب کتنے دن تک ترک ثابت ہے؟ اس کے ساتھ اس کا جو ہے آپ کے ساتھ کوئی مناظرہ، کوئی اس کا جو ہے فکس نہیں تھا. میں نے کہا ترک ثابت ہے، بس میں نے ایسا کہا، اور ترک یہ ثابت ہونا ہی ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ دونوں طرح سے جو ہے وہ ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برفع الیدین بھی ثابت ہے نماز، اور بترک رفع الیدین بھی جو ہے وہ ثابت ہے. یہ میرا دعویٰ یہی ہے، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں ترک جب ثابت ہے تو ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم اس کو ترک کر کے جو ہے نماز پڑھیں. آپ کتنا دن ترک کیا ہے اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ کا پابند نہیں ہوں. میں آپ کا اس بات کا پابند ہوں کہ آپ اس کو ثابت کریں تو میں اس کو ثابت کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ عبداللہ ارجوک وہ بیچ میں جو ہے وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں ہمارے شیخ، تو ان کو کوئی ایسی بات نہ کرے جس کی وجہ سے ان کو تکلیف دے. پلیز تھوڑا سا صبر و تحمل کا جو ہے مظاہرہ کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ بات یہ ہے کہ آپ سمجھدار ہیں الحمدللہ. میرا یہ حسن ظن ہے اور اس کو برقرار رکھیں. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ترک کرنا، چھوڑنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا درمیان کا عمل تھا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری عمل تھا؟ آپ نے کہا نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، اور پھر چھوڑ دیا. آپ نے کہا چھوڑ دیا. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ جو نبی علیہ السلام سے آپ ترک کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس ترک کے بعد پھر رفع الیدین کیا تھا یا نہیں؟ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے علماء جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی، تو یہ ایک اجتہاد کے اوپر ہوگا نا. اس کے اوپر کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو بات پیش کر دوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہیں کہ یہ میری آخری نماز ہے رفع الیدین کے بغیر. تو اس کے پاس تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ تو ہمارا اجتہاد ہے، اور اجتہاد یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی اور جو ہے بدری ہے، اور شروع سے اور چھٹے نمبر پر اسلام پر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو ہے انہوں نے اسلام لایا، اور جو ہے اور یہ آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور وہاں سے جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھ کے جو ہے نماز جو لوگوں کو سکھائی ہے، جو نماز ہمارے پاس تواتر کے ساتھ آئی ہے. اگر میں یہ کہوں تو پھر آپ اس کے اوپر جو بات کرتے کرتے جو پورا رات اور پورا دن چلا جائے گا. اسی لیے میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک ثابت ہے، بس یہ میرے لیے کافی ہے، اور اس کے اوپر منع ثابت نہیں ہے، یہی میرے لیے کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی دیکھیں، آپ کے نزدیک جو ہے نبی علیہ السلام نے رفع الیدین چھوڑ دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، فرض کریں نبی علیہ السلام پہلے رفع الیدین کرتے تھے، آپ کے نزدیک ہے نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا. پھر اگر نبی علیہ السلام نے اس کے بعد دوبارہ رفع الیدین کر دیا ہو، یہ تو پھر تواتر بن گیا نا. یہ تو پھر تواتر بن گیا، یعنی ترک تو پھر نہیں رہا.
پھر نبی علیہ السلام نے وفات کر کر کے کیا تو یہ تواتر بن گیا نا. آپ تو تواتر کے قائل نہیں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کیونکہ آپ تواتر کے قائل نہیں ہیں. آپ نے کہا نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اور سب جانتے ہیں دیوبندی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا. میں آپ سے یہ چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے چھوڑنے کے بعد، جب چھوڑ دیا تھا اس کے بعد کیا تھا یا نہیں؟ کیونکہ اس میں ایک مسئلہ ہے، اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے شیخ. اس کا جواب میں آپ سے لوں گا. اس میں وجہ کیا ہے کہ اگر چھوڑنے کے بعد پھر کیا تھا، چھوڑنے کے بعد آپ کے دعوے کے مطابق چھوڑ دیا تو اس کے بعد اگر پھر کیا تھا تو یہ پھر تو تواتر ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نہیں حضرت، جیسا کہ جنازے کی نماز کے اوپر آپ نے بات کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تکبیر کے ساتھ بھی جنازے کی نماز پڑھی ہے، اور 4 تکبیر کے ساتھ بھی نماز جنازہ پڑھی ہے، تو اس سے تو اس کا جواز نکلتا ہے کہ وہ دونوں طرح سے پڑھی جائے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کس کو منسوخ کہیں گے اور کس کو ناسخ کہیں گے؟ یہاں ضروری ہے کہ کسی کو ایک کو ناسخ کرنا پڑے گا اور ایک کو ایسا کہنا پڑے گا کہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 4 تکبیر کے ساتھ تواتر ہے یا 5 تکبیر کے ساتھ تواتر ہے، اور اس کے پاس آپ کی کیا دلیل ہے؟ بھائی دیکھیں، ایسی بات نہیں. آپ نے شروع میں کہا تھا کہ بھئی اگر کوئی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو صحیح ہے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر بھی صحیح ہے. اور آپ تواتر کے انکاری ہیں، اس لیے ہم آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا جب چھوڑ دیا تھا، آپ نے کہا مجھے نہیں پتا کتنی نمازوں میں چھوڑا تھا، تو اسے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کچھ ہی نمازوں میں، آپ کے نزدیک بھی کچھ ہی نمازوں میں چھوڑا تھا آپ کے نزدیک. میں یہ پوچھتا جب چھوڑ دیا تھا آپ کے نزدیک تو اس کے بعد دوبارہ کیا تھا یا نہیں؟ باقی آپ جنازے کی مثالیں دیتے ہیں، جنازے کی تکبیرات جتنی ثابت ہیں کسی کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی اس میں ترک اور منسوخ کا دعویٰ نہیں. جیسے وطر جو ہے 1 بھی ثابت ہے، 3 بھی ثابت ہے، 5 بھی ثابت ہے، تو 7 9 تک جو وطر صحیح الاسناد حدیث ثابت ہیں. تو کوئی اگر حدیث کا منکر نہ ہو تو جس طریقے کے مطابق چاہے جتنا چاہے جتنے وطر چاہے پڑھ لے. سنن نبی داؤد کے الفاظ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چاہے 1 پڑھے، جو چاہے 3، جو چاہے 5. یہ تو ہے ہی نہیں، ادھر تو ترک منسوخ کا ہے ہی نہیں ہے، نہ جنازے میں نہ اور یہاں وطر کے معاملے میں بھی. مثال دی میں نے آپ کو ایک. میں بھی تو آپ سے کہہ سکتا ہوں، یہ صرف جو ہے نا آپ کا ذاتی جو ہے رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت متواترہ یعنی کہ تواتر اس کو کبھی نہیں چھوڑا ہے. آپ کے علماء نے خود کہا ہے کہ یہ سنت متواترہ ہے، یہ صرف مستحب ہے. مستحب کا معنی کیا؟ پسند کیا گیا ہے اس عمل کو، یعنی کہ دونوں طرح سے ثابت ہے لیکن اس کو پسند کیا گیا ہے، یہ اولا ہے. اگر کوئی کرے تو اس کو ثواب ملے گا، اگر کوئی نہ کرے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے کرنے سے مجھے زیادہ ثواب ملے گا تو وہ اللہ اس کو جو ہے وہ ثواب دے گا. یثاب فاعلہ ولا یؤاخذ تارکہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ دیکھیں تقریباً 3 منٹ کی آپ کی 2 آڈیو ہو گئی، اور آپ نے پہلے کہا تھا کہ میں 1 منٹ سے ایک یعنی 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بات پہلے ہوئی تھی. تو دیکھیں یہ 2 منٹ سے بھی اوپر جا رہی ہے، تھوڑا خیال کریں، اور ایک میسج کریں پھر دوسرا کریں. شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، تو اس وجہ سے ہم رفع الیدین نہیں کرتے. تو یہ اس میں سوال اس لیے کر رہا ہوں، اور میں آپ کو بتا دوں یہ سوال میں نہیں چھوڑوں گا. وجہ کیا ہے کہ ہم سنتے متواترہ کے قائل ہیں اور آپ اس کا انکار کرتے ہیں. اور جب آپ سنت متواترہ کا انکار کرتے ہیں تو آپ یہ بات کہیں کہ ترک کرنے کے بعد پھر نہیں کیا تھا، یا آپ یہ بات کہیں کہ ترک کرنے کے بعد کیا تھا. کیوں؟ اگر ترک کرنے کے بعد کیا تھا یہ پھر سنت متواترہ بن جاتی ہے، اور آپ کہیں کہ ترک کرنے کے بعد نہیں کیا تھا پھر آپ کا دعویٰ بنتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ترک کرنے کے بعد پھر کیا تھا تو پھر تو یہ سنت متواترہ ہو گئی نا. پھر آپ ایک سنت متواترہ پر عمل کرنا چاہیے، اور آپ ہی اس کے منکر ہیں. آپ یہ 2 باتوں میں سے ایک بات آپ اس کا اقرار کریں، نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کو ترک کرنے کے بعد کیا تھا یا نہیں، کیونکہ اس کا اختلاف ہمارے دعویٰ اور جواب دعویٰ کے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے 2 وائس اس لیے ڈالی تھی کہ آپ وائس ڈالنے میں دیر کر رہے تھے، اسی لیے، اور دونوں میں جو ہے نا وہ 1.5 منٹ، تو دونوں مل کے 3 منٹ ہوا نا. اچھا، آپ نے بھی تو کوئی اتنا جو ہے وہ کوئی چھوٹی آڈیو نہیں ڈالی ہے. تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ جنازے کی نماز جب 5 رکعت پڑھی تھی، کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں کون سی جو ہے 5 والی ثابت ہے جنازے کی نماز، 5 تکبیر کے ساتھ والی ثابت ہے یا 4 تکبیر والی کے ساتھ ثابت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پہلے میرا اس سوال کا جواب دیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پھر اس کی کیا دلیل ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جنازے کی مثال ہی تو آپ کے لیے کافی ہے، اسی لیے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جب ترک کر دیا تھا آپ کے دعویٰ کے مطابق، اور آپ کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے لیے دلیل بھی ہے، نبی علیہ السلام نے جب ترک کر دیا تھا رفع الیدین کو، اس کے بعد کیا یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں جنازے کی جو نبی علیہ السلام نے آخری نماز پڑھائی، آخر میں جو نمازیں پڑھی وہ کتنی تکبیرات کے ساتھ پڑھی؟ بھائی اختلاف تو تب ہوگا جب کوئی اس میں یہ دعویٰ کرے کہ نبی علیہ السلام نے 4 یا 5 تکبیروں کے ساتھ جو جنازہ تھا وہ ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، جیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین جو تھا چھوڑ دیا تھا۔ صحابہ میں سے کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا یا منسوخ ہو گیا تھا، منسوخ اور ترک کا دعویٰ تکبیرات میں ہے ہی نہیں ہے جیسے آپ نے دعویٰ کیا۔ اگر آپ نے دعویٰ کیا ہے تو یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے ترک کے بعد دوبارہ کیا تھا یا نہیں، ورنہ یہ تو پھر تواتر بن جائے گا، پھر کیا کریں گے اس کا شیخ؟ پھر تو آپ تواتر کے منکر ہیں نا۔ ہمیں لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھانا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو رفع الیدین کیا تھا وہ نبی علیہ السلام کا تواتر عمل تھا۔ اب آپ ترک کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا یعنی اس کی وضاحت کر دیں، اس کو بیان کر دیں کہ نبی علیہ السلام نے جب رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، اس کے بعد کیا پھر رفع الیدین کیا تھا یا نہیں؟ یعنی نبی علیہ السلام کا آخری عمل جو ہے وہ ترک کا تھا، تاکہ یہ تواتر نہ بن سکے اور ہماری دلیل کا رد ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آپ کو سوال کرنا آتا ہے، جواب دینا نہیں آتا ہے، یہ تو آپ ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کریں نا۔ میں نے کہا ترک ثابت ہے، آپ نے کہا ترک ثابت نہیں ہے۔ آپ اس میں کتنے دن کا وہ جو تحدید ہے دن کی، وہ تو آپ اپنی طرف سے ابھی کر رہے ہیں۔ دوسری بات، جنازے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نسخ، آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے، دونوں طرف سے جائز ہے۔ ظاہر اس میں ایک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا ہوگا، ایک بعد میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس میں کون سا جو ہے وہ ناسخ ہے اور کون سا منسوخ ہے؟ اگر 4 تکبیر کے ساتھ ہے تو 5 تکبیر کے ساتھ بھی ثابت ہے، اور یہ جب 5 تکبیر کے ساتھ ثابت ہونے کی وجہ سے اگر آپ نے بذات خود ادھر کہا ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بعض علماء جو ہے وہ 5 تکبیر کے جواز کے بھی قائل ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہمارے ادھر حرم شریف میں تو 4 تکبیر کے ساتھ نماز ہوتی ہے، جنازے کی نماز ہوتی ہے۔ ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ زیادہ اولا ہے 4 تکبیر کے ساتھ۔ جس طرح رفع الیدین کا ترک ثابت ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کے بغیر تو وہ ہمارے لیے جواز کے لیے اتنی دلیل کافی ہے۔ کتنا دن کیا ہے یہ نہیں کیا ہے، اس کا تو یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرت۔ پیارے بھائی، جنازے کا مسئلہ جو ہے آپ کے ترک رفع الیدین کے مسئلہ کی طرح نہیں ہے، میں نے آپ کو اوپر جواب دے دیا ہے۔ جنازہ کے مسئلہ میں پیارے بھائی کوئی نہیں کہتا کہ اتنی تکبیروں کے ساتھ جو جنازہ تھا وہ منسوخ ہو گیا تھا، ترک ہو گیا تھا، ایک سے ابھی سے روایت نہیں ملتی ایسی۔ یہ آپ نے دعویٰ کیا ہے ترک کا، جنازہ کے مسئلہ میں تکبیروں پر صحابہ نے دعویٰ نہیں کیا، نہ ترک کا منسوخ کا کہ اتنی تکبیروں والا ترک ہے اور اتنی تکبیروں والا منسوخ ہے۔ اگر کوئی ایک پر عمل کرتا ہے تو اس سے ترک ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ جو ہے وہ دوسرا جو طریقہ ہے وہ ترک یا منسوخ ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو چاہے 1 وتر پڑھے، جو چاہے 5 پڑھے، جو چاہے 3 پڑھے، تو کیا آپ کیا اسے کیا مراد لیں گے؟ اگر کوئی انسان 3 پڑھتا ہے، 1 پڑھتا ہے، تو آپ کیا، اگر 1 پڑھ رہا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے وہ 3 اور 5 کو منسوخ سمجھتا ہے یا ترک سمجھتا ہے؟ اگر 5 پڑھتا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے 3 اور 1 کو ترک سمجھتا ہے؟ اگر 3 پڑھ رہا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے وہ 1 اور 5 کو ترک سمجھتا ہے؟ نہیں، جب وہ ترک کا دعویٰ کرے گا پھر اس سے دلیل مانگی جائے گی۔ آپ نے رفع الیدین کے ترک کا دعویٰ کیا، آپ نے کہا نبی علیہ السلام نے رفع الیدین چھوڑ دیا اور یہ سنتے متواترہ نہیں ہیں، آپ نے کہا آپ کا دعویٰ ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جب اس کو رفع الیدین کو چھوڑ دیا تھا آپ کے دعویٰ کے مطابق، کیا اس کے بعد کیا تھا یا نہیں؟ اگر پھر وفات تک نبی علیہ السلام سے رفع الیدین آپ خود مانتے ہیں یا ثابت ہے تو آپ ہاں کریں یا نہ کریں کہ جب چھوڑ دیا تو اس کے بعد نہیں کیا وفات تک، کیونکہ حناف بھائی ہم سے اس طرح کے ہزاروں سوال کرتے ہیں اور یہی اسی کے اوپر تو مناظرہ اسی لیے تو رکھا کہ وفات تک کیا یا نہیں کیا۔ تو بھائی بات تو یہ، اس لیے تو ہم یہاں پر حاضر ہوئے، اسی لیے آپ سے مبالغہ ہوا، اور یہ لوگوں کی غلط فہمی دور کریں۔ نبی علیہ السلام نے جب رفع الیدین چھوڑ دیا اس کے بعد کیا یا نہیں، اس کا جواب دیں۔
تاکہ سنت متواترہ یہاں ہے یا نہیں اس کا بھی پتہ چلے لوگوں کو، کیونکہ آپ نے کہا سنت متواترہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ عامر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنازے کا مسئلہ وہ ترک رفع الیدین کی طرح نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہے حضرت۔ آپ جس طرح آپ اس میں سے آپ کو ایک اگر دو طرح کا ثابت ہے، یعنی کہ 4 تکبیر کے ساتھ بھی اور 5 تکبیر کے ساتھ بھی، تو ظاہر بات ہے جب یہ متعارض ہے تو آپ کو جب متعارض حدیث میں جب متعارض ہو تو پھر ایک کو ناسخ ماننا پڑے گا، ایک منسوخ ماننا پڑے گا بقول آپ کے۔ تو پھر آپ کو جو ہے اس میں آپ کو کہنا پڑے گا کہ ایک ناسخ ہے ایک منسوخ ہے۔ جب دو طرح سے حدیث آتی ہے اور دو طرح سے ایک جو ہے متعارض حدیث جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ملتی ہے، تو پھر آپ اس کو ضروری ہے کہ ایک کو منسوخ کہنا پڑے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کون سی جنازے کی نماز پڑھی ہے، 5 والی ہے یا 4 والی ہے؟ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ ارے میرے بھائی، ٹائم ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا دعویٰ پہلے بھی یہی نہیں تھا کہ کتنے دن جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ترک کیا ہے اور کتنے دن اس کی معیت میں پڑی ہے، اس کا نہیں ہے۔ صرف ثابت ہونا اور اس کا منع نہ ہونا یہ میرے لیے کافی ہے، امت کے لیے کافی ہے، حتیٰ کہ آپ لوگوں کے علماء کے لیے بھی کافی ہے، حتیٰ کہ شوافع اور حنابلہ بھی اس کو جو ہے وہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے نماز صحیح ہے۔ بھائی اس پر تو بات ہی نہیں ہے، اس پر تو بات نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز صحیح ہے نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ابن خزامہ نے نقل کیا اور کہا جو اس حدیث کو سن لے پھر نماز نہیں رفع الیدین نہیں کرتا فصلاۃہ ناقصۃ، یہ بات نہ کریں، اس کا تو اختلاف نہیں ہے، یہ تو دوسرا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بات کا ہے۔ اور میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ جنازہ کا مسئلہ اس کے مسئلہ کی طرح نہیں۔ آپ نے میرے سے سوال کیا، آپ نے کہا، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، اور بھائی سنیں یہ نہ کہیں کہ کوئی سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا۔ آپ نے سوال یہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو نماز جنازہ پڑھایا وہ کتنی تکبیروں کے ساتھ پڑھایا؟ میں یہ کہتا ہوں بھائی جب کسی صحابی نے دعویٰ کیا ہی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ 4 تکبیروں والا یا 5 تکبیروں والا جو جنازہ ہے وہ ترک کر دیا تھا، تو پھر اس سے یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وفات کے وقت اگر 4 تکبیروں والا بھی پڑھتے ہیں یا 5 والا بھی پڑھتے ہیں، کوئی بھی پڑھتے ہیں، دوسرے کا ترک ثابت نہیں ہوتا، منسوخ ثابت نہیں ہوتا جب تک کسی صحابی سے کوئی ایسی صحیح سند کے ساتھ روایت نہیں ملتی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے ترک کا، میرے پیارے بھائی، آپ نے دعویٰ کیا ترک کا۔ سنیں مثال سنیں اس کے لیے، آپ نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی جو ہے نا وہ غلط فہمی ہوتی ہے، جس کا لوگوں کو آپ نے غلط فہمی کا شکار بنایا ہوا ہے۔ ہم نے وہ غلط فہمی جو ہے وہ دور کرنی ہے۔ ہمارے بھائی الحمدللہ حدیث کو سمجھتے ہیں، ان کو ہم نے ان بھائیوں کو سمجھانا ہے جو یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا اور پھر ہم سے سوال کرتے ہیں کیا وفات تک کیا تھا۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ اپنے دعویٰ کی تفصیل اور وضاحت بیان کریں۔ یہ ایسی مثال، آپ نے کہا نبی علیہ السلام نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، مثال یہ ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو پکڑ کر قید کر لیتا ہوں اور پھر میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کے دعویٰ کے مطابق آپ نے کہا رفع الیدین چھوڑ دیا، میں اس پر ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں آپ کو پکڑ کر جیل میں بند کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو پکڑے بند کر لیتا ہوں۔ کیا لوگ اگر یہ سمجھتے رہیں کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہوا ہے اور آپ کو میں نے پھر پکڑ کے باندھا ہوا ہے، تو کہ یہ ایک جیسا مسئلہ نہیں ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو بھائی اس پر بات کریں، اس کی وضاحت کریں کہ نبی علیہ السلام نے جب چھوڑ دیا تھا اس کے بعد دوبارہ کیا تھا یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عامر صاحب، جب کیا ہی نہیں ہے تو اس حدیث کو یاد، میرے بھائی میں نے اس کا حدیث کا متن کا مفہوم میں نے بیان کیا تھا کہ جب 4-5 تکبیر کے ساتھ نماز پڑھائی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے 5 تکبیر کیوں نہیں پڑھی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیر کے ساتھ پڑھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی پڑھی ہے۔ تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ، اور جو آپ نے کہا تو میں بھی جو وہ دلائل شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام ترمذی جو ہے اس حدیث کو لاتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، شروع ہو جائیں، پھر اس کو پر جرا پیش کریں، پھر میں آپ کو جو جرا کا جواب دیتا ہوں، اور پھر جو ہے پھر آپ جو ہے اپنی حدیث جو رکھیں اور پھر میں انشاءاللہ اس کے اوپر میں اپنا اعتراض رکھتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، زید بن ارقم کی مثال اس کے ساتھ نہیں بنتی۔ وجہ کیا ہے؟ زید بن ارقم سے لوگوں نے پوچھا آپ نے اتنی تکبیروں کے ساتھ کیوں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بھی پڑھا ہے، وہاں تو انہوں نے دوسرے طریقے کے ترک کا دعویٰ نہیں کیا، یہاں آپ رفع الیدین کے ترک کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب آپ رفع الیدین کے ترک کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم آپ سے اس پر دلیل پوچھیں گے۔
ہم آپ سے اس پر دلیل پوچھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے جب ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، کیا اس کے بعد بھی نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کیا تھا یا نہیں؟ یا نبی علیہ السلام کا ترک کرنا جو ہے، چھوڑنا جو ہے، وہ آخری عمل تھا؟ اگر نبی علیہ السلام کا چھوڑنا آخری عمل تھا، پھر اس کے مطابق آپ سے دلیل لیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا چھوڑنا آخری عمل نہیں، نبی علیہ السلام نے چھوڑا اور پھر رفع الیدین کیا، تو پھر اس سے ہمارے سنت متواترہ کا جو ہے وہ آپ کی زبان سے اطراف ہو جاتا ہے. اس لیے ہم یہ پوچھ رہے ہیں، آپ کا جب ترک کا دعویٰ ہے تو اپنے ترک کے دعوے کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں. نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا بھئی، اگر پھر نبی علیہ السلام نے شروع کر دیا تھا اور پھر آپ کے دعویٰ کے مطابق پھر نبی علیہ السلام نے اس کے بعد رفع الیدین کیا تھا، تو یہ سنت متواترہ بن جاتا. میرے پیارے بھائی، آپ سنت متواترہ کا انکار کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے کہا دوسرے طریقے کا دعویٰ نہیں کیا. آپ نے ادھر کہا ہے نا اس میں، وہاں تو صحابہ کرام جو وہ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیروں کے ساتھ پڑھائی ہے. دوسرے طریقے کا جو ہے اس میں اظہار ہو رہا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں سوال ترک ہو یا اختلاف ہو، یعنی کہ یہاں اختلاف ترک کا ہو رہا ہے، وہاں عدد کا ہو رہا ہے، 5 تکبیر اور 4 تکبیر، لیکن دونوں متعارض ہے، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہے. کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ اس سے نہیں بنتا، ایسے ہی بنتا ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ پہلے والا یا منسوخ ہے یا بعد میں والا منسوخ ہے. آپ کو کہنا پڑے گا یہ. آپ جو ہے نا وہ میں تھوڑی دیر صبر کرتا ہوں، پھر آپ جو اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں یا نہیں آتے، ورنہ پھر بیٹھ کے فائدہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ نے جو 20 دن تیاری کا ٹائم لیا تھا نا مناظرے کا، آپ 20 دن اور مناظرے کی تیاری کا وقت لے لیں. ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے 1 مہینے کی بھی. بھائی آپ کا دعویٰ ہے نبی علیہ السلام نے ترک کر دیا رفع الیدین کو. اب سنیں، نبی علیہ السلام نے کہا کہ متع جو ہے منع ہو گیا، نبی علیہ السلام نے منع کیا، پھر اس کی اجازت ہوئی، پھر منع کیا، پھر اس کی اجازت ہوئی. اب اگر آخری وقت تک آخری حکم نبی علیہ السلام کا منع نہ ہوتا متع پر، اگر آخری حکم جو ہے وہ منع کا نہ ہوتا متع پر، تو وہ جائز ہوتا آج بھی. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں نا؟ جبکہ آخری حکم کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت تک جو ہے وہ ہم نے اس کو قیامت تک ہم نے اس کو حرام کر دیا، اللہ نے حرام کر دیا ہے قیامت تک. اب متع سے منع کرنا، پھر اس کی اجازت دینا، پھر منع کرنا، پھر اس کی اجازت دینا. آخری عمل کیا ہے؟ آخری عمل منع ہے. آج بھی امت اس کے اوپر جو ہے وہ کار بند ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی جو نبی علیہ السلام نے جو اس کی اجازت دی تھی، اگر آپ اجازت کے حکم کو لیتے ہیں اور اس کے بعد والے حکم کو نہیں لیتے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد منع بھی کر دیا ہے، تو آپ کے نزدیک تو متع بھی جائز ہو جاتا ہے. پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے جب چھوڑ دیا تھا اس کے بعد کیا تھا یا نہیں؟ ترک کا دعویٰ تو آپ کا ہے. اب اس طرح کے دعوے میں یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے جب ترک کیا اس کے بعد پھر اس کو سنتے متواترہ کے طور پر پھر اس پر عمل کاربند ہوئے یا نہیں، اور نبی السلام نے اس کو سنت پھر اپنایا یا نہیں اپنایا، اس پر بات کریں. اس پر مجھے سمجھائیں. اور آپ کہتے ہیں کہ تکبیرات جو ہیں 4 اور 5 اس میں اختلاف ہے. بھائی آپ جو ہے اس پر غور کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چاہے 1 وتر پڑھے 5 اور 7. مجھے بتائیں اگر کوئی 1 وتر پڑھتا ہے یا 3 پڑھتا ہے تو کیا وہ 5 اور 1 کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے؟ اختلاف نہیں کر رہا، بلکہ نبی علیہ السلام کے ایک طریقے پر عمل کر رہا ہے، اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ ترک کا دعویٰ نہیں کر رہا. آپ 3 وتر پڑھتے ہیں، اگر آپ 1 اور 5 کے ترک کا دعویٰ کریں گے ہم آپ سے دلیل مانگیں گے، یا منسوخ کا دعویٰ کریں گے ہم دلیل مانگیں گے. لیکن آپ اگر دعویٰ نہیں کریں گے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کا عمل ہے. علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور بھائی اس نے یہ نہیں کہا کہ بھاگ گیا، وہ بھائی نے کہا ہے آپ کو کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس نے کہا مناظرہ فائنل ہو گیا الحمدللہ. یہ نہیں کہا آپ بھاگے. آپ نہیں بھاگے نہیں بھائی. آپ کچھ بندے نہ بھی بھاگے تو پھر وہ ادھر کھڑے رہ کے بھی بھاگنے کے مترادف ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ عامر صاحب جب کیا ہی نہیں ہے تو اس حدیث کو یاد میرے بھائی، میں نے اس کا حدیث کا متن کا مفہوم میں نے بیان کیا تھا کہ جب 4-5 تکبیر کے ساتھ نماز پڑھائی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے 5 تکبیر کیوں نہیں پڑھی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیر کے ساتھ پڑھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی پڑھی ہے. تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ، اور جو آپ نے کہا تو میں بھی جو وہ دلائل شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام ترمذی جو ہے اس حدیث کو لاتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم يرفع یدیہ الا فی اول مرہ.
شروع ہو جائیں، پھر اس کے اوپر جرا پیش کریں، پھر میں آپ کو جو جرا کا جواب دیتا ہوں، اور پھر جو ہے پھر آپ جو ہے اپنی حدیث جو رکھیں، اور پھر میں انشاءاللہ اس کے اوپر میں اپنا اعتراض رکھتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دیکھیں، آج جو آپ نے ترک کا دعویٰ کیا اور جو آپ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، آپ کو اس پر ندامت کا اظہار کرنا چاہیے کہ آپ ترک کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ بات کیوں نہیں کہتے؟ بھائی چھوڑ دیا تھا کیا مطلب ہے چھوڑ دیا؟ اس کو واضح کریں۔ آپ کہتے ہیں میں نے دلیل دے دی، بھائی صحیح وہ مسئلہ الگ ہے، وہ تو انشاءاللہ ہم تسلی کرواتے رہے ہیں اس پر بھی، اور تسلی کرواتے بھی ہیں اور کروائیں گے بھی۔ آپ یہ اپنے دعوے کو کلیئر کریں کہ یہ جو مصیبت آپ کے گلے میں بنی پڑی ہوئی ہے کہ یہ ترک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، کیا اس ترک کے بعد دوبارہ کیا تھا یا نہیں؟ اگر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک کیا تو پھر وہ سنت متواترہ بن گئی نا، تو یہ اس کا کریں۔ آپ سنت متواترہ کے انکاری ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو اس پر پکڑا اللہ کی توفیق سے۔ سامعین کرام السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دینی بھائی عبداللطیف سندھی۔ سامعین کرام، جیسے کہ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ میں نے اسٹارٹنگ میں آپ بھائیوں سے یہ بات بتائی تھی کہ انشاءاللہ آخر میں آپ بھائیوں کو مباہلہ بھی دکھایا جائے گا، تو انشاءاللہ اب ہم مباہلے کی طرف چلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ہم بھی اور آپ بھی دعا کریں تاکہ اس مباہلے میں یعنی کہ ہم بھی شامل ہیں الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مباہلت کے کلمات ہیں۔ یا اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلوات اللہ علیہ وسلم ترک رفع الیدین ثابت ہے، اور ترک رفع الیدین کے ساتھ نماز بھی ثابت ہے۔ اگر میں جھوٹا ہوں یا اللہ تو مجھے ایسا عذاب دے میں دنیا میں عبرت بن جاؤں تاکہ لوگ مجھ سے عبرت حاصل کریں، اور اگر یا اللہ جو میرا فریق مخالف ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک رفع الیدین کے ساتھ نماز ثابت نہیں اور رفع الیدین کے بغیر نماز صحیح نہیں، تو اس کا کو یا اللہ دنیا میں اس کو ایسا عذاب دے یا اللہ کہ دنیا میں وہ عبرت بن جائے اور لوگ اس سے عبرت حاصل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تیرے نبی کی سنت کی محافظت کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ جیسا کہ جو فریق مخالف ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو رفع الیدین ہے نماز میں ہاتھوں کو اٹھانا وہ چھوڑ دیا تھا، اور وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ترک صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا۔ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں اللہ اگر ہم اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے باسند صحیح ترک ثابت نہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وفات تک رفع الیدین کیا، اور آپ سے رفع الیدین کی بغیر ایک رکعت بھی ثابت نہیں باسند صحیح، اگر ہم اپنی اس بات میں جھوٹے ہیں تو اللہ ہمارے اوپر ایسا عذاب نازل کر کہ ہم عبرت کا نشان بن جائیں۔ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کوئی کوفی مقلد ہو تو میرے سامنے آئے، کوئی کوفی مقلد ہو
سے حاصل ہے جو ہم کو بھی سمجھائے کیا تقلید سے حاصل ہے جو ہم کو بھی سمجھائے ہم اتنا جانتے ہیں جو شریعت سے بھٹک جائے ہم اتنا جانتے ہیں جو شریعت سے بھٹک جائے رہے گا جاہل مطلق بھلے کتنا بھی پڑھ جائے رہے گا جاہل مطلق بھلے کتنا بھی پڑھ جائے کوئی کوفی مقلد ہو تو میرے سامنے آئے کیا تقلید سے حاصل ہے جو ہم کو بھی سمجھائے ہم اتنا جانتے ہیں جو شریعت سے بھٹک جائے ہم اتنا جانتے ہیں جو شریعت سے بھٹک جائے رہے گا جاہل مطلق بھلے کتنا بھی پڑھ جائے رہے گا جاہل مطلق بھلے کتنا ہی پڑھ جائے